اللہ تعالیٰ کے یہاں کام، عمل، محنت، مشقت، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ قدر ہے اللہ کے یہاں کس دل سے کام کر رہا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ کے یہاں مال اور اولاد نفع نہیں دے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے یہاں سلامتی والا دل لے کر آئے گا۔ اس لیے دوستو، ہم لوگ اپنے ہر کام میں، ہر نیک عمل میں اپنے دل کی بھی نگرانی کریں کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے، کس لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر ذرا سا بھی اس میں دنیا کی آمیزش ہو گئی، دنیا شامل ہو گئی، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جہاد کا اعلان ہو گیا تھا کہ سب لوگ جنگ میں چلیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس لیے جہاد میں شریک ہوں کہ ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے، مال غنیمت میں حصہ مل جائے گا، اس نیت سے اگر ہم شریک ہوں تو کیسا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ثواب نہیں۔ 3 بار فرمایا، 3 بار سوال، تینوں بار یہی جواب، لا اجر لہ، کوئی ثواب نہیں۔ مال غنیمت تو ملے گا ہی انسان کو۔ اگر کوئی آدمی بھینس پالے گا تو بھینس سے دودھ اس کو تو ملے گا ہی، اور اس سے استنجا وہ جب کرے گا تو غلاظت کرے گا تو گوبر بھی ملے گا ہی اسے۔ تو بھینس گوبر کی نیت سے کیوں خریدے آدمی، دودھ کی نیت سے خریدے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوئی ثواب نہیں، اس نیت سے کام کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے۔ یہی تو فرق تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان ہو گیا تھا، قحط سالی چل رہی تھی، اکال کا وقت تھا، کسی کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اعلان ہو گیا کہ جس کے پاس جو ہے چندہ ملاؤ، ابھی جنگ میں جانا ہے، تبوک کے غزوہ تبوک پیش تھا، روم کے مقابلے میں جانا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور پورے ہر سامان کا آدھا کر لیا، ہر سامان کا آدھا۔